سنن ابی داود میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے، فَيَبْعَثُ اللَّهُ مَهْدِيًّا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان بھی بتائی۔ آپ نے فرمایا، یُوَاطِئُ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، من اہل بیتی، اور وہ میرے اہل بیت میں سے ایک فرد ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، اللہ کی زمین کے اوپر ناانصافی ہی ناانصافی ہوگی اور ہر بندہ ظلم کرنے والا ہوگا۔ فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا۔ جب میرا بیٹا مہدی علیہ السلام آئے گا تو وہ اللہ کی زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ بھر دے گا۔ ہر طرف آپ کو انصاف کرنے والے لوگ پھر نظر آئیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کے بعد ظلم کا وہ خاتمہ فرما دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ یہودیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے، یہود کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کی ایک اور بھی پہچان آپ ذہن میں رکھیں، انہوں نے کب آنا ہے؟ انہوں نے رمضان کے مہینے میں آنا ہے۔ جس رمضان کے مہینے میں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس رمضان کی 1 تاریخ کو یا پھر 2 رمضان کو چاند کو گرہن لگے گا۔ ویسے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے چاند کو گرہن لگتا ہے 13 یا 14 تاریخ کو، لیکن جس رمضان میں حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے، اس رمضان کی 1 تاریخ کو یا 2 تاریخ کو چاند کو گرہن بھی لگے گا۔ یہ بھی ان کی علامت کا ذکر کیا گیا۔ اور وہ اللہ کی زمین میں آ کر عدل و انصاف کو بھر دیں گے، ہر طرف انصاف انصاف نظر آئے گا، عدل ہی عدل نظر آئے گا۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آل میں سے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب لوگوں میں باتیں پھیلا رکھی ہیں، وہ بالکل من گڑت باتیں ہیں، حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق بات ہے اس کو سمجھنے